بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیسا خواب؟ عرض کی، بہت سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے وہ؟ عرض کیا، میں نے دیکھا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، سبحان اللہ، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میں اسے دودھ پلاؤں گی۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت ام فضل نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا؟ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی۔ میں نے عرض کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ میرے پاس اس کے خون آلود سرخ کچھ مٹی کا حصہ بھی لائے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تاریخ پیدائش میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں 3، 4 اور 5 شعبان 4 ہجری کا قول درج ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں جب سبط رسول خوشبو نبوت سے مہکی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، اپنے نامولود کو اپنے دستے مبارک میں اٹھایا، اپنی گھٹی دی، لہب دہن ان کے منہ میں ڈالا، خوبصورت نام حسین رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب بھی آپ نماز ادا کر لیتے تو آپ صحابہ کی طرف اپنا رخ کر لیتے، لیکن ایک دن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مخصوص انداز کو سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھنے اور مسجد سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین کی ولادت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ہی ٹھہرے رہیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو بھی اندر مت آنے دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس گئے، اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ گروہ در گروہ فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی مبارکباد دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی مبارکباد کا جواب دیتے اور فرشتے چلے جاتے۔ کچھ صحابہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روک لیا، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر ہیں۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب تک 4420 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام وہیں ہی رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو نظر نہ آتے تو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تلاش کرنے لگ جاتے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لیتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی تھی۔ اس لیے سب اصحاب کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے بی بی فاطمہ کے گھر تک آ پہنچے۔ اس طرح سب صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ جب صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہونے والی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کس طرح پتہ چلا میرے پاس اتنے فرشتے آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو کوئی بھی فرشتوں کا گروہ آتا تو وہ اپنی تعداد بتاتا تھا، اس سے میں نے سب گروہ کی تعداد کو جمع کر لیا تھا۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عقل سے نوازا ہے۔ فرشتوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ خدا کی لاڈلی ہستی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حرب رکھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب نام کو تبدیل کر کے حسین رکھ دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ اسی طرح کیا جس طرح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کی زندگی کے 5 سال پائے۔ اس مدت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی کچھ سیکھا۔
नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और नवासे हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत इस कदर थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे नवासे से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इमाम हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा। जब दोनों भाई इकट्ठे खड़े होते थे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशाबा ही नजर आते थे, क्योंकि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर से लेकर सीने तक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशाबा थे, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीने से लेकर पांव तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशाबा थे। इस तरह जब दोनों भाई इकट्ठे होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबिहत नजर आती थी। हजरत इमाम हसन का चेहरा मुबारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मिलता था, और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशाबा था। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमको अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।